اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی تمام چیزوں کی تخلیق فرمائی، ہر چیز کو کن کہہ کر پیدا فرمایا۔ انسان کو اشرف المخلوقات ثابت کرنے کے لیے اسے سب سے بہترین انداز میں اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا۔ فرمان الہی ہے، اللہ وہی تو ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کن، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہترین انداز میں تخلیق کرنے کے بعد اسے بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان، چاہنے کے لیے دل اور غور و فکر کرنے کے لیے دماغ عطا فرمائے۔ فرمان الہی ہے، بے شک ہم نے انسان کو ایک مخلوط مرد و عورت کے نطفہ سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، چنانچہ ہم نے اسے سننے دیکھنے والا بنایا۔ بے شک ہم نے اسے سیدھی راہ دکھائی، اب ہوا وہ شکر کرنے والا بنے یا نا شکرا۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے بیکار چھوڑا جائے گا؟ انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائیں اور اپنے رسولوں کو بھیج کر انہیں سیدھی راہ دکھائی تاکہ انسان دنیا کی زندگی بھی پرسکون گزارے اور دنیا میں نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کو بھی سنوار سکے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ بندے گمراہی میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کر بیٹھیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راہ حق کی طرف رہنمائی فرمانے کے لیے کتابیں اور صحیفے دے کر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے پوری کائنات بنائی، اسی نے تمام جانداروں کو پیدا فرما کر ان کی روزی کا بندوبست کیا اور اپنی پوری مخلوق میں سے انسان کو فضیلت بخشی۔ پھر انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اپنے رسولوں کو کتابیں اور صحیفے عنایت فرما کر بھیجا تاکہ قیامت کے دن بندے یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسول ہی نہیں بھیجے اور کوئی کتاب بھی نازل نہیں فرمائی۔ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرتے؟ جب بھی کوئی قوم گمراہی میں مبتلا ہوئی، اللہ نے اپنا رسول بھیج کر انہیں سیدھی راہ سے آگاہ کیا۔ رسول کا انتخاب بھی انہی لوگوں میں سے کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے نبی بنا کر مبعوث فرماتے اور وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کہتے تو لوگ یہ کہتے ہوئے انکار کر دیتے کہ ہمارے اہل و عیال میں سے ہمیں بھوک اور پیاس بھی لگتی ہے، ہمیں کام کاج بھی کرنا پڑتا ہے، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں؟ جبکہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں، تمہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ فرمان الہی ہے، ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا تاکہ وہ انہیں سمجھائے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت بتوں کی عبادت سے بچو۔ اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو انہیں اس رسول پر ایمان لانے سے صرف اس بات نے روک دیا کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اے نبی، آپ فرما دیجئے، اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے انسانوں کی طرح چل رہے ہوتے تو ہم ان کے پاس آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان ہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، انہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و دانائی سنت کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔